السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول تمہیں اپنا بنانے کی ضد ہے بہت ہی رومانٹک، بولڈ اور ایموشنل ناول ہے لسنرز۔ ہمارے چینل بولڈ رومانٹک ناول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لسنرز۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ یہ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 16 کی جانب۔ جب لریب کی آنکھ کھلی تو وہ دلاور شاہ کو نماز پڑھتے پایا اور اس نے بھی انگڑائی لیتے ہوئے فوراً بستر چھوڑا اور وضو کرنے واش روم میں گھس گئی۔ دلاور شاہ نماز سے فارغ ہوا تبھی لریب نے نماز ادا کرنے کھڑی ہوگی۔ اسے نماز پڑھتے دیکھ کر دلاور شاہ کو بہت ہی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی تکنے لگا۔ لریب نے سلام پھیرا تو دلاور شاہ کی نظریں خود پر سے دیکھ کر کنفیوز ہوتے دیکھ بولی، اوئے مسٹر، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ نہیں مسٹر دلاور شاہ، میری اتنی ہمت کہ میں تمہیں محترمہ بہادر صاحبہ کو نظر لگاؤں؟ دلاور نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا، تب گور گور کر دیکھنا بھی بند کر دو۔ تمہارے یوں گور کر دیکھنے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں میوزیم میں سجی کوئی منفرد چیز ہوں۔ لریب نے ہلکے پھلکے انداز میں مسکرا کر کہا، ہاں تو اس میں کیا غلط ہے؟ فرق بس اتنا ہے کہ منفرد چیز میوزیم میں ہوتی ہیں اور تم میرے دل میں ہو۔ دلاور شاہ نے پرتپش لہجے میں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، واک پر نہیں جانا کیا؟ لریب نے اس کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے بولی، آج تم نے بیویوں والی بات کر ہی دی۔ دلاور شاہ کہتے ہوئے اچانک ہی اٹھا اور اس کی پیشانی پر پیار بھرا بوسہ دے کر فوراً سے 9-2-11 ہو گیا۔ لریب کو اس کے انداز پر ہنسی سی آ گئی، یہ شخص بالکل پاگل ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ جب دوبارہ لریب کی آنکھ کھلی تو بے اختیاری میں اس کی نظریں کمرے کی چاروں طرف دوڑنے لگی کیونکہ دلاور شاہ کا بستر خالی پڑا تھا اور ابھی تک وہ لوٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ کیا کہاں چلا گیا؟ پہلے جاگنگ کرنے گیا تھا اور پھر کیا آفس چلا گیا؟ مجھ سے ملے بنا وہ آفس کیسے جا سکتا ہے؟ دلاور شاہ کو کمرے میں نہ پا کر انجانے اسے کیا ہو گیا، اور وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی اور جلدی سے بیڈ سے اترتے ہوئے کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو دیکھا ایک ملازم دلاور شاہ کے لیے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پیش کر رہا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھتے ہی دوسرے ملازم نے فٹ سے اخبار اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تبھی تیسرے ملازم نے گرما گرم بھاپ اڑتا ہوا آملیٹ اور پراٹھا اس کے سامنے رکھ دیا۔ دلاور شاہ بہت ہی آرام سے ایک بار لقمہ توڑتا اور ایک نظر اخبار پر ڈالتا جیسے ہی یہ اس کا بہت ہی پرانا معمول ہو۔ دلاور شاہ مزے سے ناشتہ انجوائے کر رہا تھا اور لریب چند سیکنڈ آخری سیڑھی پر کھڑی اس کی ٹھاٹھ دیکھنے لگی۔ لریب، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ نا، ناشتہ کرو۔ تبھی دلاور شاہ نے مزے سے کھاتے کھاتے اسے مخاطب کیا اور وہ ایک دم چونک سی گئی کیونکہ جہاں وہ کھڑی تھی اس طرف دلاور شاہ کی پشت تھی اور وہ نہیں جانتی کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی حیران اور پریشان سی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی چمچیر نے فوراً گرما گرم آملیٹ اور چائے پیش کی۔ لریب چند سیکنڈ بھاپ اڑتی ہوئی چائے کو تکتی رہی، اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں کھڑی تھی؟ پھر اس نے اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو حیرانی سے پھیلاتے ہوئے پوچھا، تمہیں دیکھنے کے لیے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تو تمہیں یوں محسوس کر سکتا ہوں۔ تم وہاں جب سے کھڑی میری کارروائیوں پر غور و فکر کر رہی تھی تب مجھے ہی احساس ہو گیا تھا کہ تم میرے پیچھے ہو میری جان۔ دلاور شاہ نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا، اچھا اب تم پٹری سے مت اترو، مجھے ناشتہ کرنے دو۔ اور تم آفس نہیں جانا کیا؟ دلاور کی بات پر اس نے دلاور کو روشن چہرے کو دیکھتے ہوئے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا، ہاں بھائی پہلے تم ناشتہ کر لو، ویسے بھی مجھے آفس کے لیے لیٹ ہو رہی ہے۔ دلاور شاہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر لریب اپنے ناشتے کی طرف مگن ہوگی۔ لریب چپ چپ ناشتہ کرنے لگی جب دلاور شاہ نے اس پر ایک پیار بھری نظر ڈالتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھ گیا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنی تیاری مکمل کی۔ لریب ناشتہ کر کے بیڈ روم میں چلی آئی اور اس نے بے چینی سے چاروں طرف نظریں گھمائیں مگر دلاور شاہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ تبھی واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ اوہ تو جناب ابھی نہا رہے ہیں، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ وہ تو نہا رہا ہے مگر تمہیں کیوں اتنی بے چینی ہو رہی ہے؟ تم اسے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ تمہارا لگتا ہی کیا ہے؟ لریب نے بے چینی سے اس کے دل پر سے سوال اٹھنے لگے۔ وہ میرا شوہر ہے۔ لریب نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر ہی فٹ سے اپنے دل کو جواب دیا اور آخر میں اپنے جواب پر خود ہی دانتوں تلے زبان دبا لی تھی کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ بس میری زبان سے پھسل گیا۔ لریب نے بہت ہی اٹل لہجے میں خود کے دل کو جواب دیا۔ وہ مسلسل دلاور شاہ کو لے کر اپنے دل و دماغ سے لڑ رہی تھی کہ دلاور شاہ تیزی سے واش روم سے نکلا اور سیدھا جا کر لریب سے جا ٹکرایا۔ بے حیالی کی وجہ سے لریب اسے آتا ہوا دیکھ ہی نہیں پائی اور ٹکراؤ سے وہ گرنے لگی۔ تبھی دلاور شاہ نے بہت پھرتی سے اسے اپنی مضبوطی میں گرفت لے لی۔ لریب ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگی۔ جب ذرا سنبھل گئی تو دلاور شاہ کی طرف دیکھنے لگی جو صرف ٹراؤزر میں موجود تھا۔ لریب نے شرم سے فوراً نظریں چکا لی۔ لریب کا دل نہ جانے کیوں بہت تیز دھڑکنے لگا۔ مسز دلاور شاہ، آج تم کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ آج اتنا بڑا
اتنا بڑا بندہ تمہیں آتا ہوا دکھائی نہیں دیا؟ دلاور شاہ نے اس کے خوبصورت چہرے کو پرتپش نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ کسی کے نہیں، لریب نے فٹ جواب دیا، اور اسے ایسا لگا کہ دلاور شاہ کے کہیں اس کی چوڑی نہ پکڑ لے، کیونکہ وہ مسلسل اسے ہی تو سوچ رہی تھی، اس لیے فوری جواب دے ڈالا۔ اچھا، تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ اس نے لریب کی کمر پر گرفت سخت کرتے ہوئے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ چھوڑو مجھے، اب میں نہیں گر رہی، بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، وہ منمنائی۔ ویسے یار، اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں، جب سامنے اتنی اچھی پرسنالٹی کا ہیرو ہو تو ہیروئن کا دماغ کیسے کرے گا؟ کہ دلاور شاہ نے اس کے چہرے پر اوپر کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اوہ، تو اب مجھے اپنی یہ باڈی دکھا کر امپریس کرنا چاہتے ہو؟ لریب اس کے بغیر شرٹ کے ہونے کے چوٹ کیا۔ اب میں جو بھی کر سکتا ہوں، جب میری کیوٹ سی محبوبہ مجھ سے امپریس ہی نہیں ہو رہی تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے اپنی باڈی دکھا کر ہی امپریس کیا جائے۔ دلاور شاہ نے اسے اپنی باہوں میں زور سے پینچتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ تمہاری یہ محبوبہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس لیے یہ چیپ حرکتیں کرنا بند کر دو اور مجھے چھوڑو۔ لریب نے اس کی قربت سے اپنے دھڑ دھڑ کرتے ہوئے دل پر قابو پاتے ہوئے آنکھیں دکھاتے ہوئے کافی اعتماد سے کہا، اور ساتھ اسے دھکیلنے بھی لگی۔ جاؤ بھائی، تمہیں آزاد کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی، اور تمہارے اتنا فرما بردار شوہر سے پالا پڑا ہے۔ دلاور شاہ نے ایک ادا سے کہتے ہوئے اسے اپنے گرفت سے آزاد کر دیا اور پٹافٹ شرٹ پہننے لگا۔ ویسے تم بہت بے شرم ہو، لریب اپنی یاد چھوٹنے پر دل ہی دل میں منمناتی ہوئی۔ بے شرم نہیں ہوں یار، میری عادت ہے بس، دلاور نے اس کی بات پر مسکرا کر کہا، اور آفس جانے کے لیے بیڈ روم سے نکل گیا۔ اور اس کے باہر نکلتے ہی نہ جانے کیوں لریب کا دل اداس ہونے لگا اور اس کے قدم خود بخود اس کا پیچھا کرنے کے لیے بڑھنے لگے۔ جب وہ بیڈ روم سے باہر سیڑھیوں تک پہنچی تو دیکھا شمشیر ادب سے سر جھکائے دلاور شاہ کا بریف کیس لیے اس کے پیچھے تقریباً دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلا۔ چلو بھائی، لریب تمہارے شوہر نام نہاد اب آفس چلے گئے، اب اطمینان سے گھر دیکھا جائے۔ لریب نے سر جھٹکتے ہوئے دل میں سوچا اور دوبارہ بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم میں آ کر وہ سب سے پہلے بڑے بڑے وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوگی اور وارڈروب کو کھول کر دیکھنے لگی۔ اس نے جیسے ہی وارڈروب کھولا تو نہ جانے کتنے ہی ان گنت 3 پیس سوٹ نفاست سے استری کیے ہوئے ہینگروں میں لٹکے ہوئے تھے۔ اتنے سارے کپڑے؟ لریب نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چونک کر خود کلامی کی اور ایک بلیک 3 پیس سوٹ نکال کر دیکھنے لگی جو کہ بہت ہی قیمتی تھا۔ اوہ، یہ تو بہت برانڈڈ لگتا ہے، کافی مہنگا ہوگا۔ لریب نے سوٹ کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کی، تبھی اس کی نظر سوٹ کے ٹیگ پر پڑی۔ مہنگا ہی ہے۔ لریب نے ٹیگ پر برانڈ کا نام پڑھتے ہوئے پھر سے خود کلامی کی اور سوٹ کو واپس وارڈروب کی زینت بنا دی۔ اس میں تو سارے مردانہ لباس ہیں۔ لریب نے بڑبڑاتے ہوئے دوسرا وارڈروب کھولا تو اس میں بھی جینز شرٹ اور ٹی شرٹ ہینگر لٹکے ہوئے تھے۔ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ یار، سبھی مردانہ لباس ہیں، اب میں نے تیسرا وارڈروب کھولنا ہی نہیں۔ ارے میں بھی تو اس گھر کی مالکن ہوں، میرا بھی تو کوئی سامان ہونا چاہیے۔ لریب نے غصے سے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہوئی بے دلی سے تیسرا وارڈروب کھول ہی ڈالا، اسے کھولتے ہی نہ جانے کتنے رنگ برنگے زنانہ کپڑے ہینگر میں لٹکے نظر آئے اور اس نے خوش ہوتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنا شروع کیا۔ تبھی اس کی نظر کپڑوں سے ہوتی ہوئی نیچے گئی جہاں 10-12 جوڑی نازک خوبصورت سی سینڈل تھی اور ساتھ ہی اس کے بازو وہی ڈھیر سارے رنگ برنگے پرس بھی پڑے تھے۔ اتنا سارا سامان، یقیناً یہ سب میرا ہے، سب بہت ہی خوبصورت، لریب نے اتراتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی سب چیزوں کو دیکھنے لگی۔ میرا دل خوش ہو گیا۔ لریب نے آج پہننے کے لیے ایک جوڑا نکالا اور خوشی سے چہکتے ہوئے وارڈروب بند کر دیا۔ لریب، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، تم خود اس گھر کی مالکن کہہ رہی ہو اور دلاور شاہ کے دل کی ملکہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ سب کچھ دلاور شاہ نے اپنی ہمسفر، اپنی ہمدم، اپنی پیاری سی وائف کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب تم اسے اپنا شوہر ہی نہیں سمجھتی تو پھر ان سب پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ لریب کے دل نے اسے پر ملامت کی اور دلاور شاہ کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ بیوی تو ہوں ہی میں اس کی، بھلے 1 مہینے کے لیے سے، اس لیے ان سب پر میرا بھی برابر کا حق ہے۔ لریب نے ایک دم دانت پیستے ہوئے خود سے کہا اور اپنے دل کی باتوں کو نظر انداز کرتے گھر دیکھنے کے لیے بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ لریب نے پورا گھر گھوم کر دیکھا اور اسے عالی شان بنگلہ اور اس کے ساز و سامان بہت پسند آئے۔ اب اس کا ارادہ نہانے کا تھا، اس لیے وہ کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ یہاں کا واش روم بھی اتنا بڑا تھا، ایک پل تو اسے گمان ہوا جیسے یہ بیڈ روم ہے۔ خوبصورت سے دیوار پر فکس کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈار اور ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ واش روم کا جائزہ لیتی ہوئی نہانے کے لیے بیٹھ گئی۔ شام کے 4 بج رہے تھے اور دلاور شاہ ابھی تک کھانا کھانے گھر نہیں آیا تھا۔ لریب بہت ہی بے چینی سے حال میں ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ، آپ کس کا انتظار کر رہی ہیں کیا؟ لریب
کو کب سے یہاں وہاں ٹالتے دیکھ کر ہنس کر بشیر نے ادب سے پوچھ ہی لیا۔ انتظار ہاں دلاور شاہ کا، لریب نے فوراً جواب دیا۔ صاحب تو سیدھا رات کو ہی گھر آئیں گے، آج ان کو کوئی بہت ضروری کام تھا۔ بیگم صاحبہ نے آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اگر آپ صاحب کے انتظار میں ہیں تو وہ نہیں آنے والے، اس لیے آپ چل کر کھانا کھا لیجئے۔ بشیر نے 2 بجے سے اب تک چوتھی دفعہ اسے کھانے کے لیے کہا تھا، لیکن ٹھیک ہے کھانا لگا دو۔ اس کے جواب پر لریب نے بے دلی سے کہا اور دھیرے سے چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل تک آ گئی۔ کھانا بہت مزے کا تھا اور دلاور شاہ کے انتظار میں اسے بہت زیادہ بھوک بھی لگ چکی تھی، اس لیے اس نے خوب من سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی اسے نیند نے آن گھیرا تو وہ خاموشی سے بیڈ روم میں جا کر سو گئی۔ سوتے سوتے اسے پتہ نہیں چلا اتنا ٹائم ہو چکا تھا۔ جب وہ سو کر اٹھی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ یا خدا، میری عصر کی نماز تو قضا ہوگی، لریب نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے افسوس سے کہا اور وضو کرنے کے لیے واش روم میں چلے گی۔ ابھی وہ نماز سے فارغ ہوئی ہی تھی کہ بشیر چائے 7 سموسے ٹرے میں سجائے لے کر چلا آیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھ ناچیز کو یاد کر لینا۔ بشیر نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو، لریب نے نہایت ہی تمیز سے جواب دیا۔ بشیر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد لریب مزے سے سموسوں اور چائے سے انصاف کرنے لگی۔ چائے ختم ہونے پر ہی وہ کچھ سوچتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر اس نے بشیر کی تلاش میں نظریں دھرانی شروع کر دی۔ تبھی بشیر اسے لان میں پودوں کو پانی دیتا نظر آیا۔ سنو، اس کے قریب جا کر لریب نے کہا۔ جی بیگم صاحبہ، کچھ کام؟ بشیر فوراً پائپ چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں ادھر آؤ، میری بات سنو۔ کچھ کام تھا، چلو میرے ساتھ۔ لریب اسے اپنے ساتھ ہو چلنے کا حکم صادر کرتی آگے آگے چلتی بیڈ روم میں آ کر رک گئی اور ایک دم سے، بیگم صاحبہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بشیر نے ادباً سر جھکا کر کہا اور پھر ہاں یہ وارڈروب میں ساری زنانہ چیزیں نکال کر بازو والے روم کے وارڈروب میں رکھ دو۔ لریب نے تیسرے وارڈروب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی کر دیتا ہوں بیگم صاحبہ۔ بشیر سر ہلاتا ہوا وارڈروب کی طرف بڑھا اور پھر وارڈروب کو صاف کرنے لگا۔ بشیر تم ابھی یہاں سے جاؤ، بعد میں رکھ دینا۔ تبھی دلاور شاہ نے بشیر سے اچانک سے کہا تو بشیر سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ لریب اس کے اتنے جلدی آ جانے پر چونک سی گئی۔ دلاور شاہ آفس سے آیا تو لریب کی بات سن کر دروازے پر ہی رک گیا تھا، اس لیے بشیر کو وہاں سے بھیج کر اب لریب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارے میرے خوابوں کی رانی، کیوں ملازموں کے سامنے اپنا اور میرا مذاق بنانا چاہتی ہو؟ ایسی بھی کیا بات ہے، میں نے کہا مذاق بنایا؟ لریب نے معصومیت سے کہا۔ جب تم میرے ساتھ روم میں نہیں رہو گی تو ملازم کیا سوچیں گے؟ میں نے تو بہت ہی شان سے ان لوگوں سے کہا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اس لیے میری محبوبہ جس طرح اتنے دن رہ لی باقی بھی دن ساتھ ہی گزار لو۔ دلاور محبت سے کہتا ہوا سر تپاتا اس کا جائزہ لینے لگا۔ اصل میں اس گھر میں ایک ہی بیڈ تھا اور ایک ساتھ سونا اور ہماری مجبوری تھی، اور یہاں تو کمرے بھی بہت ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بازو میں شفٹ ہو جاتی ہوں۔ لریب نے سر جھکاتے ہوئے اپنا دفاع کرنا چاہا۔ ارے میری معصوم بیوی، اپنے دماغ کو ذرا کم ہی دوڑایا کرو، اور پلیز یہ 9 دن جو بچے ہیں نا، اسے کھل کر جیو اور مجھے بھی جینے دو۔ دلاور شاہ شرارت سے کہتا ہوا اس کے ایک دم قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے اس ڈریس میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دلاور شاہ نے اس کے کان میں گھس کر سرگوشی کی اور اسے پہلے کہ لریب کچھ کہتی دلاور شاہ اس کے رخسار پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر گیا، دوڑ کر واش روم میں گھس گیا۔ تمہیں تو میں اس کی حرکت پر لریب نے بوکھلاتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا کہ دلاور شاہ روم کے دروازے سے ہی منہ نکال کر بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھ لوں گی تو دیکھو، نہ جانے من کس نے منع کیا ہے، میں تو سر تپاؤں تمہارا ہی ہوں، صرف تمہارا۔ تم بہت ہی زیادہ بے شرم ہو اور گھٹیا بھی، لریب نے مٹھیاں پیچھتے ہوئے کہا اور تن پن کرتے ہوئے کمرے سے ہی نکلنے لگی۔ دلاور شاہ واش روم میں گھس گیا اور اس کی بات سن پر دلاور شاہ کا چھت پھاڑ کھینکا کمرے میں گونج اٹھا۔ کھٹیا انسان، اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی بھلا؟ لریب دانت پیستے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی اور دلاور شاہ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ دوسرے دن جب لریب سو کر اٹھی تو دلاور شاہ کمرے میں نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید ناشتہ کھا رہا ہوگا، اس لیے وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی نیچے چلی گئی، مگر ناشتے کا خالی ٹیبل اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ دلاور شاہ کو موجود نہ پا کر نہ جانے کیوں اسے غصہ آنے لگا۔ بیگم صاحبہ ناشتہ؟ اسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑا دیکھ کر بشیر نے پوچھا۔ ناشتہ جلدی لے کر آؤ، میں یہاں کھڑی تمہارے صاحب کا تھوڑی انتظار کر رہی ہوں جو تم اب پوچھ رہے ہو۔ لریب دلاور شاہ کا غصہ اس پر اتارتی ہوئی زور سے بولی۔ بشیر اسے غصے میں دیکھ کر فوراً وہاں سے کچن کی طرف دوڑا اور 5 منٹ میں ناشتہ لیے حاضر ہو گیا۔
लारैब نے بدلی سے ناشتہ کیا اور غصے میں تن پن کرتے ہوئے اوپر بیڈ روم میں آ گئی۔ بشیر جو کہ بیگم صاحبہ کا غصہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، بیڈ روم میں آ کر اس نے فون اٹھایا اور دلاور شاہ کو کال ملانے لگی۔ دلاور شاہ نے پہلے ہی بیل پر جھٹ سے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم میری جان، کیسی ہیں تم؟ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ نہ کچھ بتاتے ہو نہ کچھ، بس اٹھو تو دیکھو معصوم غائب۔ تم مجھے بتا کر نہیں جا سکتے کیا تم آفس جا رہے ہو؟ دلاور کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی وہ غصے سے اس پر چڑھ دوڑی۔ ارے میری جان، تمہیں بتا کر نہیں جاتا اس لیے اتنا غصہ آ رہا ہے تم کو؟ آئے بھی کیوں نہ میری بیوی جو ٹھہری۔ دلاور شاہ نے اس کے غصے کی وجہ کو سمجھتے ہوئے اپنی ہنسی پر کنٹرول کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ نہ جانے کیوں دلاور کے بیوی کے کہنے پر اسے غصہ آنے لگا۔ اوہ ٹھیک ہے، کل سے بتایا کر جایا کروں گا اپنی محبوبہ کو۔ تم نے اتنے دنوں میں پہلی بار تو مجھے کال کیا، مجھے لگا کہ تمہیں میری یاد آ رہی ہے، پر افسوس میں غلط تھا۔ دلاور شاہ سمجھ تو سب رہا تھا مگر پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولا، ہاں آ رہی تھی یاد، سن لیا تم نے، مجھے یاد آ رہی تھی۔ اور لاریب نے غصے میں سچ تو اگل ہی دیا مگر اب اپنی بات پر خود ہی دانتوں تلے زبان دبا لی تھی۔ وہ ایک دم سے، جانے دلاور چپ کیوں ہوگی، کچھ بولو۔ لاریب کی طرف سے اچانک ہو جانے والی خاموشی پر فون میں سے دلاور شاہ کی کوئی سی آواز ابھرنے لگی، کچھ نہیں، مجھے بہت کام ہے۔ لاریب نے راہ فرار کے لیے جھٹ بولا اور فون کاٹنے لگی۔ تبھی اسے دلاور شاہ کا کہکا سنائی دیا۔ اس نے پھٹ فون کاٹ دیا۔ ضرورت ہی کیا تھی مجھے کال کرنے کی؟ اب کیا سوچ رہا ہوگا کم بخت۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ وہ نہا کر تیار ہوگی تو وقت گزاری کے لیے یوں ہی لان میں ٹہلنے لگی، تبھی اسے گیٹ کے اندر ایک گاڑی داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ شمشیر دوڑتا ہوا اس گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر سر جھکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ لاریب تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین دروازے تک آئی کیونکہ یہ گاڑی اس نے ابھی تک بنگلے میں نہیں دیکھی تھی۔ تبھی ایک باروب سی عمر رسیدہ بزرگ گاڑی سے باہر نکلی، جنہوں نے بلیک کلر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کا پورا جسم برقعے میں چھپا ہوا تھا، بس نوز پیس میں سے اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں دھیرے سے چلتی ہوئی مین دروازے تک پہنچی اور جہاں لاریب عجیب نظروں سے دونوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ لاریب نے خود کلامی کی۔ تبھی لاریب کی نظر شمشیر پر پڑی جو گاڑی میں سے ان کا سامان نکال رہا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، تم کون ہو؟ یہاں کام کرتی ہو کیا؟ عمر رسیدہ بزرگ نے لاریب کو سر تپاؤں دیکھتے ہوئے سلام کر کے سوال جھاڑ دیا۔ میں یہاں کام نہیں کرتی، مگر آپ کون ہیں؟ ان کی بات پر لاریب کا چہرہ غصے سے انگارے ہونے لگا اور پھر بھی اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے ادب سے جواب دیا، پھر کون ہو تم؟ اب کی بار بزرگ نے اس سے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اور حیران ہوگی، میں مسز دلاور شاہ ہوں، اس گھر کی مالکن۔ اب آپ کی باری۔ لاریب نے کچھ سوچتے ہوئے ایک دم اعتماد سے ان سے نظریں ملاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات پر تو بزرگ کو لگا کہ پورا شاہ پیلس ہی ان کے اوپر آن گرا ہے۔ وہ صدمے سے ایک دم ساکت ہوگی اور انہیں لگا کہ ایک پل بھی اور کھڑی رہی تو گر جائے گی۔ ان کے ضعیف وجود نے سہارے لیے ہی اپنے ساتھ آئی لڑکے کا کندھا پکڑنا چاہا مگر ساتھ کھڑی لڑکی